الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ وہ کیا شان تھی جانثاروں کی خدا بھی جن پر ناز کرے، وہ کیا شان تھی جانثاروں کی خدا بھی جن پر ناز کرے، لبیک کہہ کے حق کے لیے جانے جو قربان کریں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تعالیٰ کے احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو جمعہ کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہا ہوں، وہ ہے عظمت صحابہ، شان صحابہ، یعنی اسلام میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اہمیت کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت کیا ہے، ان کی قربانیاں کیا ہیں۔ میرے محترم، آج جس دین پر، جس ریلیجن پر ہم فخر محسوس کرتے ہیں، جو قرآن کریم ہمارے زندگی کے لیے ایک مکمل ہدایت نامہ ہے، وہ کلمہ جسے ہم صرف زبانی نہیں بلکہ دل و جان سے اپنے لیے شناخت، اپنے لیے آئیڈینٹی سمجھتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں یوں ہی وراثت میں نہیں ملی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں یوں ہی مفت میں نہیں ملی ہے، بلکہ یہ ان بے مثال جانثاروں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان مبارک ہستیوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، جنہوں نے راتوں میں جاگ کر دن کے تپتے ہوئے سورج میں لڑ کے اپنے خون سے تاریخ کے صفحات کو روشن کیا ہے۔ جی ہاں، میں انہی پاکیزہ مبارک ہستیوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ہر موڑ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے، جو حق پر ڈٹے رہے، جمے رہے، جنہیں آج پوری دنیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے جانتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر صحابہ نہ ہوتے تو کیا اذان کی صدا ہمیں سننے کو ملتی؟ اگر صحابہ نہ ہوتے تو سجدے میں ہم لذت محسوس کر پاتے؟ اگر صحابہ نہ ہوتے تو قرآن کریم کی ہم تلاوت کر پاتے؟ نہیں کر پاتے، کیونکہ یہ جتنی چیزیں ملی ہیں، یہ جتنے تحفے ملے ہیں، اذان، نماز، قرآن، زکوٰۃ، حج، روزہ، شریعت، دین، ایمان، اسلام، احادیث، یہ جتنے تحفے ملے ہیں، یہ تمام کے تمام تحفے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کے ذریعے ہمیں ملی ہیں۔ اگر صحابہ نہ ہوتے تو یہ تحفے ہمیں نہ ملتے۔ اور آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پر بیان کرنا، یہ دراصل سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پہلو ہے۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی طور پر عمدہ اخلاق کے مالک تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ کے پیکر تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے اخلاق نہیں سیکھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ابتدائی سے اعلیٰ ترین اخلاق سے مزین کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہی عمدہ اخلاق والے ہیں۔ لیکن انگلش کا ایک مقولہ ہے، انگلش کی ایک کہاوت ہے، اے مین از نون بائی سوسائٹی ہی کیپس، کہ انسان کی پہچان اس کی سوسائٹی سے ہوتی ہے، انسان کی پہچان اس کے معاشرے سے ہوتی ہے، انسان کی پہچان اس کے سماج سے ہوتی ہے۔ جس سوسائٹی میں وہ رہتا ہے، جس معاشرے میں وہ رہتا ہے، وہ اس کی پہچان ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں کیا تھا کہ جب لڑکی کے گھر والے لڑکا دیکھنے جاتے تو لڑکے کے بیک گراؤنڈ کو تلاش کرتے،
لڑکے کے بیک گراؤنڈ کے بارے میں تحقیق کرتے، سرچ کرتے کہ اس لڑکا کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس کا گھومنا پھرنا کس کے ساتھ ہے۔ اگر لڑکے کا گھومنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اچھے لوگوں کے ساتھ ہے تو اٹ مینس یہ لڑکا اچھا ہے، اور اگر لڑکے کا اٹھنا بیٹھنا گھومنا پھرنا غلط لوگوں کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب لڑکا برا ہے۔ تو پہلے کہ جو لوگ اپنے بچیوں کی شادی کرنے کے لیے لڑکا دیکھنے جاتے تو لڑکے کے بارے میں تحقیق کرتے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، اس کا رہنے سہنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، لڑکا دیندار ہے یا نہیں ہے، لڑکا اچھا اخلاق والا ہے یا نہیں ہے۔ لیکن آج تو بالکل ٹرینڈ ہی بدل چکا ہے، آج بالکل رواج ہی بدل چکا ہے۔ آج ہم نے لڑکے کو چننے کے لیے، شادی کے لیے لڑکوں کو چننے کے لیے ہم نے جو کرائٹیریا سیٹ کیا ہے، ہم نے جو پیمانہ بنایا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا مالدار ہے یا نہیں ہے، لڑکا جاب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، اور جاب کرتا ہے تو پرائیویٹ جاب کرتا ہے یا گورنمنٹ جاب کرتا ہے، اس کی سیلری کتنی ہے، اس کا انکم کتنا ہے، اس نے 2-4 پلاٹ اپنے نام پر لکھوا رکھی ہے یا نہیں لکھوا رکھی ہے، اس نے 2-4 گاڑیاں اپنے نام پر لی ہے یا نہیں لی ہے۔ یہ آج کل کرائٹیریا ہم نے سیٹ کیا ہے اپنے بچیوں کی شادی کرنے کے لیے کہ لڑکے کے اندر یہ کوالٹی ہو، پھر جا کر ہم اپنے بچی کی شادی آپ کے یہاں کریں گے۔ تو بالکل رواج ہی چینج ہو چکا ہے۔ پہلے لڑکے کو دیکھا جاتا تھا کہ لڑکا دیندار ہے یا نہیں، اخلاق مند ہے یا نہیں، اچھے کردار والا ہے یا نہیں، نمازی ہے یا نہیں، اور آج مالداری دیکھی جاتی ہے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی پہچان اس کی سوسائٹی سے ہوتی ہے، اس کے معاشرے سے ہوتی ہے۔ تو اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اگر اچھا سمجھتے ہیں، اچھا جانتے ہیں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمدہ اخلاق کے مالک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کیریکٹر کسی کا بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہیویئر جیسا کسی کا بیہیویئر نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسا کسی کا اخلاق نہیں۔ تو اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا مانتے ہیں، اچھا جانتے ہیں، تو ان کے اصحاب کو بھی اچھا جاننا ہوگا، ان کے ساتھیوں کو بھی اچھا جاننا ہوگا، ان کے دوستوں کو بھی اچھا جاننا ہوگا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پکے ساتھی تھے۔ اس لیے اگر ہم حضور کا اچھا مانتے ہیں، حضور کا اچھا جانتے ہیں، تو ان کے صحابہ کو بھی اچھا جاننا پڑے گا، ان کے دوستوں کو بھی اچھا جاننا پڑے گا، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے اور حضور کے درمیان ایک پل کے مانند ہے، ایک ایسا پل جس کے ذریعے ہمیں توحید کا پیغام ملا، ایک ایسا پل جس کے ذریعے ہمیں رسالت کی روشنی ملی، ایک ایسا پل جس کے ذریعے ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ تو ہمارے درمیان اور نبی کے درمیان صحابہ ایک پل کی طرح ہیں۔ جس طرح کہ انسان کو اس پار سے اس پار جانا ہوتا ہے تو وہ برج کے ذریعے چلا جاتا ہے، اس پل کے ذریعے چلا جاتا ہے۔ تو اگر ہمیں اللہ اور اس کے رسول تک پہنچنا ہو تو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، ان کو اپنا ہیرو ماننا ہوگا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے دعائیں بھی مانگی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ دشمنوں کی تعداد ٹھاٹھے مارتا وہ سمندر کی طرح ہے، ایک طرف دشمن بہت زیادہ ہیں، ان کی تعداد ٹھاٹھے مارتے سمندر کی طرح ہے، 1000 کے قریب کفار و مشرکین، اور بالکل ہتھیار سے لیس، اپنے اپنے گھوڑوں پر سوار، دنیا کی ساز و سامان، دنیا کی طاقت سے بھرپور، اور پھر ان کے مقابلے میں دوسری طرف صرف 313 جانثار صحابہ کرام، صرف 313، جن کے پاس اسلحے بھی نہیں، جن کے پاس گھوڑے بھی نہیں، جن کے پاس دنیا کا ساز و سامان بھی نہیں، لیکن ان کے دلوں میں توحید کا جوش موجود تھا، ان کے سینوں میں ایمان کا نور موجود تھا، ان کے زباں پر ہر وقت اللہ اکبر کا نعرہ جاری تھا، ان کے سینوں میں ایسا نور موجود تھا جس کی وجہ سے وہ باطل کو راہ کر دیتے تھے۔ تو ساز و سامان تو کچھ بھی نہیں تھا،
لیکن ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا ایمان تازہ تھا، ان کا ایمان اپ ڈیٹ تھا۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے دربار میں اللہ سے فریاد کی، دل لرز رہا تھا۔ ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور دعا کیا مانگی؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ، اگر آج یہ 313 مسلمانوں کی جماعت ہلاک ہو گئی، اگر آج یہ مختصر سی اسلامی جماعت شکست کھا گئی، کفار و مشرکین کے ہاتھ یہ ہار گئی، اللہ پھر اس زمین میں تیرا نام بھی لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ دعا ایسی کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیا، اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد نازل ہوئی، فرشتوں کو اتار دیا گیا، اور پھر دنیا نے بھی دیکھا، جس کو قرآن کریم نے کوٹ کیا ہے، جس کو قرآن کریم نے ہائی لائٹ کیا ہے، جس کو قرآن کریم نے ذکر کیا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ۔ نہ جانے کتنی ایسی چھوٹی جماعتیں جو اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی۔ اب ایک طرف کفار و مشرکین 1000 کے تعداد میں ہیں، ہتھیار سے بالکل لیس ہیں، ان کے پاس گھوڑے موجود ہیں، ہتھیار موجود ہیں، اور ان کے مقابلے میں 313 صحابہ نہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح نہیں۔ تو اسی کو قرآن کریم نے کہا کہ چھوٹی جماعتیں کبھی کبھی اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے دعا کی تھی، اور پھر صحابہ وہ شخصیات ہیں کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کا دفاع کیا ہے۔ کیسے دفاع کیا ہے؟ جب منافقین سے یہ کہا گیا آمنوا کما آمن الناس، کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، تو ان منافقین کو کہا گیا کہ بھائی جس طرح صحابہ ایمان لائے ہیں ویسے تم بھی ایمان لاؤ۔ لیکن ان بدبختوں نے جواب میں کیا کہا؟ اگر یہ قرآن کریم کی آیت نہ ہوتی تو شاید میں اس کا ترجمہ کرنے کی ہمت نہ کرتا، اس کا ترجمہ کرنے کی میں جرت نہیں کرتا۔ ان بدبختوں نے کہا انؤمن کما آمن السفہاء، ہم ایسے ایمان لائے جیسے کہ بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ منافقین صحابوں کو بیوقوف کہہ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ میرے حبیب کے اصحاب کو بیوقوف کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً صحابہ کی تائید میں قرآن کریم کی آیت نازل کر دی، الا خبردار، سن لو انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، سن لو یہ خود بیوقوف ہیں، صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، یہ خود بیوقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ایسے بیوقوف ہیں کہ انہیں ان کے بیوقوفی کا پتہ بھی نہیں ہے، ان کے بیوقوفی کا انہیں شعور بھی نہیں ہے، ان کے بیوقوفی کا انہیں ادراک بھی نہیں ہے، ان کے بیوقوفی کا انہیں احساس بھی نہیں ہے، لیکن یہ خود بیوقوف ہیں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کا انکار کیا، یہ سمجھتے تھے کہ ہم ہوشیار ہیں اور دوسرے لوگ بیوقوف ہیں، یہ سمجھتے تھے کہ ہم دنیا والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے گھمنڈ کو چور کر دو۔ صحابہ کو بیوقوف کہہ رہے ہو، ایمان والے کو بیوقوف کہہ رہے ہو، بیوقوف تو تم ہو۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ آیت کریمہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، ہمارے لیے ایک آئینے کے طور پر ہے۔ آج ہم بھی دنیا کمانے کے لیے اپنے آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنے دین سے غافل ہیں کہ ہم یہاں بھی زمین خرید لیں، وہاں بھی زمین خرید لیں، اس بزنس کو بھی کھڑا کر لیں، اس بزنس کو بھی کھڑا کر لیں، 2-4 گاڑیاں اور خرید لیں۔ ٹھیک ہے بھائی، زمین خریدنا، مالدار ہونا یہ بری بات نہیں ہے، لیکن آخرت کو برباد کر کے دین سے غافل ہو کر دنیا کمانا یہ فضیحت بن جائے گا، ہم پھنس جائیں گے۔ بھائی تم نے دولت کمایا، دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن آخرت برباد نہ ہو۔ تو آج ہم دولت تو کما رہے ہیں لیکن اپنی آخرت کو برباد کر کے، ہمیں حلال کو پریفر کرنا چاہیے تھا، ہم حرام کو پریفر کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سود کا کاروبار کر رہے ہیں، آخرت تو برباد کر رہے ہیں، ہم دین سے غافل تو ہیں۔ تو اگرچہ ہم کامیاب ہو جائیں، ہم اپنے آپ میں یہ کہیں کہ بھائی اب تو ہم نے 2-4 جگہ زمینیں خرید لی ہیں، اپنے بزنس کو کھڑا کر لیا ہے، اپنے تمام بچیوں کی شادی کر دی، اب تو ہم کامیاب ہو گئے، اب تو ہم سکسیس ہو گئے،
اب تو ہم بالکل ریلیکس ہو گئے. بھائی دنیا والوں کی نظر میں تم کامیاب ہو لیکن اللہ کی نظر میں تم سب سے بڑے بیوقوف ہو. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا محاسبہ کر لے، جو اپنے آپ کو پرکھ لے، جو اپنے اعمال کا جائزہ لے لے، جو اپنا اسیسمنٹ کر لے. وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد جو زندگی ہے، قبر کی جو زندگی ہے، آخرت کی جو زندگی ہے، اس کے لیے عمل کرنا شروع کر دے. یہ انسان عقل مند ہے. اور فرمایا والعاجز من اتبع نفسہ ہواها، اور بیوقوف وہ ہے، اسٹوپڈ وہ ہے جو اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے لگاتا رہتا ہے، اپنے نفس کو خواہشات کے پیچھے ڈھکیلتا رہتا ہے. وتمنى علی اللہ، اور رحمت خداوندی کا امیدوار ہوتا ہے کہ اللہ معاف کر دیں گے. پوری زندگی گناہ کیا، حرام کاری کی، چوری کی، اور آخر میں کیا کہہ رہا ہے؟ بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. اللہ کی جو صفت ہے غفار، یہ تو ہمیں یاد ہے، لیکن اللہ کی جو صفت القہار ہے یہ ہمیں کیوں نہیں یاد؟ اللہ کی ایک صفت الجبار ہے، یہ ہمیں کیوں نہیں یاد؟ اللہ کی صفت العدل ہے، یہ ہمیں کیوں نہیں یاد؟ اللہ کی ایک صفت المقتدر ہے، یہ ہمیں کیوں نہیں یاد؟ اللہ کی ایک صفت المنتقم ہے، بدلہ لینے والا، یہ ہمیں کیوں نہیں یاد؟ تو اللہ کی صفات جو ہے غفار کے ساتھ قہار بھی ہے، جبار بھی ہے، المتکبر بھی ہے. یہ صفات ہمیں یاد ہی نہیں. ان تمہارے رب کی پکڑ بڑی زبردست ہے، یہ آیت ہمیں کیوں نہیں یاد؟ اور ہم کہتے ہیں بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا. ٹھیک ہے اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ پکڑنے والا بھی ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے قرآن کریم میں صحابہ کا دفاع کیا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہی صحابہ کے لیے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. کسی ایک کی بھی پیروی کر لو، کسی ایک کو بھی اپنا تم امام بنا لو، کسی ایک کو بھی تم اپنا آئیڈیل بنا لو، کسی ایک کو بھی تم اپنا ہیرو مان لو، کسی ایک کو بھی تم اپنا رہنما مان لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور پھر اس حدیث کی تائید قرآن کریم سے ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ستارہ رہنمائی کرتا ہے، راستہ دکھاتا ہے. پہلے زمانے میں کیا تھا؟ رات کے وقت جب راستہ بھٹک جاتے تھے تو جو ماہرین نجوم و فلکیات ہوتے تھے وہ ستارے کے ذریعے راستہ تلاش کر لیتے تھے، ستارے کے ذریعے اپنے منزل تک پہنچ جاتے تھے. آج بھی بہت سارے ماہرین ایسے موجود ہیں، ایکسپرٹ ایسے موجود ہیں جو ستارے کے ذریعے راستہ پتہ کر لیتے ہیں. تو جس طرح دنیا میں رات کے وقت راستہ بھٹک جانے پر راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ یہ آسمانی ستارے ہیں، اسی طرح دنیا اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ یہ صحابہ ہیں. اگر ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں گے ہم دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، خبردار سن لو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی عزت کرنے کے لیے، ان کی حرمت کرنے کے لیے اپنے امت کو آگاہ کیا ہے، اپنے امت کو جھنجھوڑا ہے، اپنے امت کو وارن کیا ہے کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. کہ میرے بعد تم صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا، میرے بعد تم صحابہ کو ٹارگٹ نہ کرنا، میرے بعد تم صحابہ کے ذات پر کیچڑ نہ اچھالنا، میرے بعد تم صحابہ کے لیے زبان درازی نہ کرنا. جس نے میرے صحابہ سے محبت کیا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے میرے صحابہ سے نفرت کی گویا کہ اس نے مجھ سے نفرت کی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کو وارن کر دیا ہے کہ صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درس میں شرکت کی ہے، جنہوں نے ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلاس کو اٹینڈ کیا ہے. وہ صحابہ جو ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں جیتے اور مرتے تھے. سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، خوشی میں بھی ساتھ، غمی میں بھی ساتھ، حالت امن میں بھی ساتھ، حالت جنگ میں بھی ساتھ، مساجد میں بھی ساتھ، میدان کارزار میں بھی ساتھ، غار میں بھی ساتھ، مزار میں بھی ساتھ، مکے میں بھی ساتھ، مدینے میں بھی ساتھ، تدبیر میں بھی ساتھ، تبلیغ میں بھی ساتھ، ہجرت مدینہ کے وقت بھی ساتھ، اقامت مدینہ کے وقت بھی ساتھ، دنیا میں بھی ساتھ، آخرت میں بھی ساتھ، دنیا میں بھی ساتھ.
जन्नत में भी साथ, दिन के उजाले में भी साथ, रात के अंधेरे में भी साथ, खुशी के आंसुओं में भी साथ और गम के सिसकियों में भी साए की तरह ये रहते थे। सहाबा हर वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रहते थे। इन्होंने अपने मुबारक आंखों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्ट देखा है। इन्होंने अपने मुबारक हाथों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को टच किया है। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसीने को बतौर इतर इस्तेमाल किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर वक्त ये रहते थे। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इनकी तारीफ़ात कई मकामात पर जिक्र किया। इनके मकाम मर्तबा को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में फरमाया है। फरमाया उलाइका हुमुस सादिक़ून, सबसे सच्चे यही लोग हैं। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, फलाह पाने वाले यही लोग हैं। उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, कामयाब होने वाले यही लोग हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, सच्चे पक्के मोमिन यही लोग हैं। वबिल आखिरति हुम यूक़िनून, आखिरत पर यकीन रखने वाले यही लोग हैं। उलाइका हुमुल मुहतदून, हिदायत पाने वाले यही लोग हैं। अस्साबिक़ून, पहल करने वाले यही लोग हैं। अल अव्वलून, आगे आने वाले यही लोग हैं। मिनल मुहाजिरीन, हिजरत करने वाले यही लोग हैं। वल अंसार, नुसरत करने वाले यही लोग हैं। वल्लज़ीना मअहू, रसूल के साथ रहने वाले यही लोग हैं। अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, काफिरों पर सख्ती करने वाले यही लोग हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहमदिल करने वाले यही लोग हैं। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, रुकू और सजदा करने वाले यही लोग हैं। यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, अल्लाह का फ़ज़ल और अल्लाह के खुशनुदी तलाश करने वाले यही लोग हैं। कुंतुम खैर उम्मा, सबसे बेहतरीन लक़ब पाने वाले, उम्मत के सबसे बेहतरीन लक़ब पाने वाले, उम्मत के सबसे बेहतरीन टाइटल पाने वाले यही लोग हैं। तअमुरून बिल मारूफ, नेकी का हुक्म करने वाले यही लोग हैं। व तनहौना अनिल मुनकर, बुराई से रोकने वाले यही लोग हैं। उलाइका अल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, अल्लाह ने इनके दिलों को तक़वा के लिए चुन लिया है। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से जन्नत की खुशखबरी पाने वाले यही लोग हैं। तो कुरान करीम ने इतनी गारंटेड बात की है इनके लिए, इतनी खुशखबरियों का ऐलान किया है। इसलिए फरमाया कि सहाबा से मोहब्बत करना, फ़हुब्बुहुम सुन्ना, इनसे मोहब्बत करना सुन्नत है। व दुआउ लहुम कुर्बा, और इनके लिए दुआ करना अल्लाह तक पहुँचने का एक ज़रिया है। वल इक़्तिदाउ बिहिम वसीला, और इनकी इक़्तिदा करना, इनके नक्शे कदम पर चलना, इनको फॉलो करना अल्लाह और उसके रसूल तक पहुँचने का एक वसीला है। दुनिया के बड़े से बड़े पीर एक तरफ, मुहद्दिसीन एक तरफ, मुफस्सिरीन एक तरफ, चारों इमाम एक तरफ, इमाम अबू हनीफा एक तरफ, इमाम शाफई एक तरफ, इमाम मालिक एक तरफ, इमाम अहमद बिन हम्बल एक तरफ, और बड़े बड़े कुतुब अब्दाल एक तरफ, उलमा सुलहा एक तरफ, और एक तराजू में के पलड़े में एक सहाबी अगर आ जाए तो ये सहाबी वाला पलड़ा भारी होगा। पूरे कुतुब अब्दाल एक तरफ हैं, लेकिन एक पलड़े में सिर्फ एक अदना सा सहाबी है, लेकिन ये अदना वाला सहाबी का पलड़ा भारी होगा। क्योंकि इस धरती पर अंबिया के बाद सबसे मुकद्दस अगर जमात है वो सहाबा का। इसीलिए तो फरमाया कि तुम में से अगर कोई शख्स ओहद पहाड़ के बराबर भी अल्लाह के रास्ते में सोना खर्च करेगा, ओहद पहाड़ के बराबर भी अल्लाह के रास्ते में सोना खर्च करेगा, और सहाबा सिर्फ एक मुद यानी थोड़ा सा अल्लाह के ताला के रास्ते में सदका कर दे, फिर भी तुम नेकी में, भलाई में, सवाब में सहाबा तक नहीं पहुंच पाओगे। इतना मकाम मर्तबा सहाबा को अल्लाह ताला ने दिया है। जो हुजूर के साथी थे, जो हुजूर के दोस्त थे, जो हुजूर के असहाब थे, और दुनिया में भी साथ हैं और आखिरत में भी साथ होंगे। इसलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान में मेरे दो वज़ीर हैं। आसमान में जो मिकाइल और जिब्राइल आसमान के वज़ीर हैं, और दुनिया के जो मेरे वज़ीर हैं वो अबू बकर और उमर हैं। सहाबों को कितना मकाम मर्तबा दिया गया। हज़रत अबू बकर गार में भी साथ थे और आज मज़ार में भी साथ हैं। तो अल्लाह ताला ने इनको मकाम मर्तबा से नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।